ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. اسی ذات کا شکر اور احسان ہے جس نے آج ہمیں آج کے اس درس کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. مجھے امید ہے کہ آپ تمام سامیات جتنے بھی اس درس میں موجود ہیں بغور سماعت فرمائیں گے، کیونکہ آج ہماری اس موضوع کا تیسرا سیشن ہے. موضوع کافی اہم ہے، اس بنا پہ اس کے یہاں تک میں آج کوشش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس موضوع کو 3 پارٹ میں تقسیم کیا گیا ہے: شیطان اور اس کا مقصد اور اس سے بچنے کے طریقے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج بغیر کسی تاخیر کے ہم سیدھے ہی اس بات کی طرف آئیں کہ شیطان جو انسان کا ایک بڑا دشمن ہے، اس سے بچنے کے کون سے اسباب ہیں، کون سے طریقے ہیں جو اختیار کرنے سے انسان اس شیطان مردود سے بچ سکتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس کے اندر آپ کے سامنے انہی اعمال کے بارے میں گفتگو کی جائے گی جو اپنانے سے ایک انسان جو ہے شیطان کے حربوں سے اور شیطان سے بچ سکتا ہے. تو بہرحال بغیر کسی تاخیر کے وہ اسباب جس سے ہم وہ اعمال جس سے ہم وہ افعال جس سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں وہ کیا کیا ہے. کیونکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شیطان سے بچنا ضروری ہے اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. وہ تمام احتیاطی تدابیر جن سے ہم اس شیطانی مردود سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا مکار اور انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. یہ ہر وقت ایک تاک میں لگا رہتا ہے، یہ گھات لگا کر حملہ کرنے کے لیے بالکل انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب ایک انسان اپنے اس حصن سے، اپنے اس دائرے سے باہر آئے. فوراً جو ہی اس کو موقع ملتا ہے تو فوراً اس انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. تو جیسے اس کی مثال ایسے ہے، میں آپ کو کچھ چیزیں ایسے بتاؤں گا جو اس شیطان سے ہمیں بچاتی ہیں اور شیطان سے ہمیں ڈھال کا کام کرتی ہیں، یعنی شیطان کو ہمارے نزدیک نہیں آنے دیتی ہیں. جو ہی یہ جو اعمال میں بتاؤں گا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آپ کہیں ایک سونے کے ایک کان کے پاس کسی چوکیدار کو رکھو گے تو چور گھات لگا کر چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ ڈھال جو ہے یہ چوکیدار سو جائے یا چوکیدار غفلت برتے، تو جو ہی یہ چور اس کا انتظار کرتے ہیں جب جو ہی یہ غفلت کرے گا تو ہم اس پر حملہ آور ہو جائیں گے. تو اس لیے اس چوکیدار کو سونے کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر سونے کی کان کی حفاظت کرنی ہے تو چوکیدار کو ہمیشہ بیدار رہنا پڑے گا. یہی مثال اس شیطان کی ہے. اور یہ مثال سونے کی مثال دی میں نے ایک مومن اور ایک مسلمان کی. اس مسلمان کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس چوکیدار کا کام کرتی ہیں. اگر یہ چوکیدار سو گیا سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان ایک چور کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہوگا اور اس کی آخرت برباد کر دے گا. تو میں وہ تمام چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے آج کے موضوع کے اندر، آج کی اس گفتگو کے اندر کہاں تک ہم پہنچیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے صحیح کہنے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ شیطان ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا یعنی حربہ استعمال کرتا ہے جس سے انسان اپنی آخرت گنوا بیٹھتا ہے، اپنی آخرت کھو دیتا ہے، اپنا ایمان کا سودا کر دیتا ہے. اسی لیے سب سے پہلی چیز ہے شیطان سے بچنے کے لیے، پرسوں بھی تھوڑی سی میں نے گفتگو کی تھی کیونکہ اس وقت ٹائم نہیں تھا، آج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز یہ ہے کتاب و سنت پر عملاً اور علماً دونوں صورتوں میں عمل کرنا ہے. کتاب و سنت یعنی قرآن، پہلے قرآن کا علم اور پھر اس پر عمل، پھر حدیث کا علم اور پھر اس پر عمل. علماً اور عملاً جو شخص اس قرآن اور حدیث کو اپنے اوپر عملائے گا شیطان اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ کتاب و سنت جو ہے ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے
صحیح راستہ صراط مستقیم جو کتاب و سنت. تو ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا، جب ہم کتاب و سنت پر عمل کریں گے، جیسے آپ کو فرمایا، کیونکہ کتاب و سنت جو ہے صراط مستقیم ہے. جب ایک انسان صراط مستقیم پہ رہے گا تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے صراط مستقیم پر قائم ہونے کے لیے کتاب و سنت علماً اور عملاً عملانا پڑے گا. اس کی ایک مثال قرآن کریم میں سورۃ الانعام کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اے لوگوں، یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم سے جب ایک انسان ہٹ جائے گا تو شیطان کا پیروکار بن جائے گا، تو شیطان اس پر حملہ آور ہوگا. اس آیہ کریمہ کی شرح فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے حدیث کے اندر آیا ہے خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک خط کھینچا، پھر فرمایا ثم قال ھذا سبیل اللہ. لوگوں، یہ جو میں نے خط کھینچا یہ اللہ کا راستہ ہے. ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. یعنی جو سیدھا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی ایک لکیر کھینچی، ایک خط کھینچا، وہ بالکل سیدھا تھا، کہا یہ اللہ کا راستہ ہے. مستقیماً ھذا سبیل اللہ مستقیماً، یہ سیدھا خط، یہ سیدھی لکیر جو ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. وَخَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، پھر جو کتاب سیدھا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دائیں بائیں جو خط کھینچے، جو لکیر کھینچے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں. پھر فرمایا وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ، ان جو دائیں بائیں جو خط کھینچے کا ان میں سے کوئی ایک ایسا خط نہیں ہے اِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ، اس پر ایک شیطان بیٹھا ہے، يَدْعُوهُ إِلَيْهِ، جو اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جو صحیح راستے سے ہٹ گیا، وہ جو اس صراط مستقیم کے علاوہ دوسرے راستوں کو ڈھونڈنے لگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کے راستوں پہ چل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اور سنت کا التزام، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، پکڑنا علماً اور عملاً، یہ آگے پہلی چیز. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں بلکہ عقیدے کے اندر کتاب و سنت کا التزام کرنا ہے، یعنی جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو سنت کا عقیدہ ہے، اس کو عملانا ہے. اعمال کے اندر، اقوال کے اندر، عبادات کے اندر، گویا کہ تمام جو بھی نہی قرآن کے اندر حدیث کے موجود ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جانا ہے، اور جن کو کرنے کا حکم ہے وہ کرنا ہے. تبھی جا کے ایک انسان جو ہے شیطان سے بچ سکتا ہے. اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اسلام کے اندر داخل ہونے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہاں بھی فرمایا کہ جب ایک انسان مسلمان کتاب و سنت کو فالو کرے گا، عقائد میں، اعمال میں، افعال میں، عبادات میں تمام منہیات کو چھوڑ دے گا، جو منکرات ہیں ان سے دور رہے گا، اور جو احکامات ہیں ان کو عملائے گا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ندخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کا مطلب یہ ہے جو بھی عمل کتاب و سنت سے باہر ہے وہ شیطان کا عمل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس سیدھے راستے سے ہٹا کر دوسرے راستوں کی طرف لے جائے. اسی طرح سے ایک انسان جب شیطان سے بچنا چاہیے اس کو حلال رزق کھانا ہے. ہر کوئی انسان بولے گا میں نعوذ باللہ میں ڈرگس بھی یوز کروں، میں شراب بھی پیوں، میں سود بھی کھاؤں، میں رشوت بھی کھاؤں،
میں چوری کا مال بھی کھاؤں, میں کسی کا حق بھی کھاؤں, میں کسی کا حق بھی ماروں اور اس کے باوجود بھی پھر مومن رہوں؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر, یا ایھا الناس کلوا فی الارض حلالا طیبا, اے ایمان والو, اے لوگو, یہاں پر تمام لوگوں سے خطاب ہے, اے لوگو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین کے اندر حلال چیزیں رکھی, پاک چیزیں رکھی, وہی کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پہ مت چلو. اس کا مطلب یہ ہے حرام, جو انسان حرام کو اپنائے گا, حرام کھائے گا, حرام پہنے گا, تو وہ شیطان کے راستوں پہ چل پڑا. اسی لیے ایک انسان کو اگر شیطان سے بچنا ہے, قرآن کا حکم یہ ہے اس کو حلال رزق کھانا پڑے گا. اسی طرح سے کیونکہ یہ شیطان جو ہے جیسے کہ عمل سے کتنا دور ہو جاتا ہے, جیسے کہ آپ ایک حدیث سے میں اس کی تشریح کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے, مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد, جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے تو سجدہ کرتا ہے. تو جب یہ ایک انسان سجدہ کرتا ہے عام حالت میں, نماز کی حالت میں, جب قیام کرتا ہے, باقی اعمال نیک عمل کرتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتزل الشیطان, شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے, جو سجدہ ریز ہوتا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے, شرک نہیں کرتا ہے, اعتزل الشیطان, شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. اور کن کن حالات میں بھاگتا ہے, جیسے کوئی انسان یہ مجھے بتائے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں اعمال صالحہ بھی کرتا ہوں, اس کے بعد بھی شیطان نے مجھ پہ دخل دیا, شیطان نے مجھے اٹیک کیا. یہ تو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا, کیونکہ وہ جنات میں سے ہے, اس جنوں میں سب سے بڑا نافرمان بنا تو اس کا نام ابلیس پڑا. اس لیے وہ شیطان جو ہے دخل اندازی کرتا ہے ایک انسان کو, اس انسان کو جو صراط مستقیم سے دور جاتا ہے. تو نماز اگر کوئی انسان نماز 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اعمال صالحہ کرتا ہے, اس کے نزدیک شیطان نہیں آ سکتا. میں اس انسان کے لیے یہ کہتا ہوں اپنے علم کے مطابق, نماز پڑھنے کے باوجود, قرآن کے اوپر عمل کرنے کے باوجود, احادیث رسول سنت پر عمل کرنے کے باوجود, کسی انسان کو شیطان مس نہیں کر سکتا. اس کو جن کہیں گے کہ یہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی مجھے ایسا ہوتا ہے, تلاوت قرآن کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں اس کو اپنے نماز کے بارے میں تھوڑا سوچنا پڑے گا, اور اپنی جو قرات, اپنی تلاوت وغیرہ کرتا ہے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. کیونکہ بات سے سچی ہے قرآن و حدیث کی, ہمارے اعمال جو ہے خراب ہو سکتے ہیں, اسی لیے ہماری نمازوں میں فرق ہوگی, تبھی جنات اور شیطان جو ہے ہم پر حاوی ہوگا اور ہمارے اوپر اثر کرے گا. یہ ہے پہلی چیز, شیطان سے بچنا ہے اگر کتاب و سنت کو اپنانا ہے. کتاب و سنت کو اپنانے کے بعد کسی بھی شیطان کو, کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات کے اندر فرمایا, لیسا سلطان, اس کو کوئی بادشاہت, کوئی طاقت ہی نہیں ہے ان لوگوں پر جو کتاب و سنت کو اپناتے ہیں. کتاب و سنت کو اپنانے والوں کے اوپر شیطان کی کوئی بس نہیں چلے گی. یہ قرآن ہے, قرآن کی بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر آپ کو شیطان سے بچنا ہے, ان جنات سے بچنا ہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے ان سے, قرآن سنت پر عمل کرنا پڑے گا. عمل کرنے کے باوجود اگر کسی کو یہ حملہ آور ہوتے ہیں, اس کو اپنے اعمال کو ہی دیکھنا پڑے گا, نہ کہ شیطان کو. یہ آ گیا پہلی چیز. دوسری چیز جس کی تھوڑی بات میں نے پرسوں بھی کی تھی, وہ یہ ہے الاستعاذۃ, اللہ رب العالمین سے اس شیطان مردود کی پناہ مانگنی ہے. شیطان مردود کی پناہ مانگنی ہے, جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہ جب آپ قرآن کو پڑھو اس وقت بھی شیطان سے یعنی اللہ کی پناہ مانگو, شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو. وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ مجھے ایک بات ذرا یہاں پہ سمجھنے کی ہے, تھوڑا غور کرنے کی ہے, کہ جب ایک انسان قرآن پڑھے گا, اب شیطان سے کیوں اس کو پناہ مانگنی ہے؟ یعنی شیطان اللہ کی پناہ کیوں چاہتا ہے اس شیطان سے؟ جب قرآن ہی جب پڑھ رہا ہے تو اس کو تو بھاگنا ہے نہیں, کیونکہ شیطان جو ہے بالکل طاق میں لگا ہے. اس وقت جب ایک انسان عمل کرنا چاہتا ہے, تلاوت کرے گا, کوئی نماز پڑھے گا, اس وقت یہ زیادہ دخل اندازی دینے کی کوشش کرتا ہے. ہاں, لیکن دخل اندازی دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو اس کا ایمان کمزور ہوگا, اور جو مضبوط ایمان والا ہوگا اس کے اوپر اس کی کوئی بس نہیں چلنے والی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے.
اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ جب آپ قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. کیوں پڑھو؟ قرآن ہی تو پڑھنا ہے. اس کے بارے میں جیسے ایک حدیث کے اندر آیا ہے, یا قرآن کریم کی ایک آیت سورہ مومنون کے اندر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی یا تو پڑھنی چاہیے, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو, اے اللہ میں شیطان کے حمزات سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ ربی ان یحضرون, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس شیطان کے حاضر ہونے سے. شیطان کے حاضر ہونے کا مطلب یہ ہو گیا جو جنات وغیرہ جو کسی پہ حاوی ہوتے ہیں, تو اس کا یہ بھی ایک معنی ہے کہ شیطان جو ہے اس پر حاضر ہوگا, کسی کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوگا. اسی لیے اللہ کا حکم ہے اور قرآن کریم کے اندر یہ حکم ہے. اللہ رب العالمین سورہ مومنون کے اندر فرمائے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ, دعا مانگنی چاہیے جب بھی یہ شیطان مردود کے ان حملوں سے ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اگر اپنے اوپر اس کو حاوی نہیں ہونے دینا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے, اللہ رب العالمین سے اس کی پناہ مانگنی ہے. اور یہ حملہ آور ہوتا ہے کب؟ نماز کے اندر, جب ایک انسان نماز پڑھے گا. اسی لیے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب آپ لوگ نماز پڑھو, جب دعائی استفتاح پڑھتے ہو اللہم باعد بینی یا پڑھتے ہو سبحانک اللہم, تو اس کے بعد پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر پڑھنا چاہیے بسم اللہ, پھر سورہ وغیرہ جو پڑھنا ہے. تو دوسری بات جو ہے شیطان سے پناہ مانگنی ہے, اللہ رب العالمین کی پناہ چاہنی ہے شیطان سے جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں. پہلے آگے کتاب و سنت کا التزام کرنا ہے, شیطان حملہ آور نہیں ہوگا. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ دوسری چیز بتائی کس کس چیز میں جو ہے کرنا ہے, کتاب و سنت, عقائد, اعمال وغیرہ. اس کے بعد ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے اللہ مجھے شیطان مردود سے کہ اس شر سے محفوظ رکھ. بہت ساری دعائیں ہیں, آپ کتاب و سنت میں دیکھیں گے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین سے اس شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے, کیونکہ یہ اس کا کام ہے. یہ نبیوں, رسولوں, اولیاء, صحابہ, نیک لوگوں کے اوپر ہی حاوی ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے, اور بہت سارے لوگوں پر یہ حاوی ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک چیز آتی ہے جب خلا میں داخل ہو بیت الخلاء میں ایک چیز یہاں پر یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ شیطان جو رہتا کہاں ہے, تبھی تو بچنا ہے. بیت الخلاء میں اس کا زیادہ ڈیرا ہوتا ہے کیونکہ گندی جگہوں کو یہ پسند کرتا ہے. یہ مردود شیطان, یہ جنات, یہ ہوتے ہیں انہی بیت الخلاء وغیرہ میں, گندی جگہوں میں, اور کبھی کبھی صاف ستھرے کمروں میں بھی ہوتا ہے, ایسی بات نہیں, لیکن ان گندی جگہوں میں زیادہ تر ان کا ڈیرا ہوتا ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب آپ لوگ بیت الخلاء میں داخل ہو جاؤ وہاں پر پڑھو اعوذ باللہ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان جنوں سے اور شیطان نر جنوں سے. کیونکہ یہ بیت الخلاء میں جو انسان جب جاتا ہے اس لیے منع ہے زیادہ دیر تک واش روم میں بیٹھنا. بیت الخلاء میں زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے, جتنا ٹائم وہاں پہ ضروری ہو اتنا ہی لگا کر واپس نکلنا چاہیے. تو اس لیے بیت الخلاء کے اندر ایک انسان جو ہے کبھی غسل کرتا ہے تو ان چیزوں, اسی لیے جب بیت الخلاء میں داخل ہوگا اگر یہ دعا پڑے گا انشاءاللہ العزیز وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور شیطان اس پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اس بیت الخلاء میں داخل ہو جاؤ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب ایک انسان پڑھتا ہے تو یہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے, شیطان آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکتا. اس لیے زیادہ دیر بیت الخلاء میں نہیں گزارنی چاہیے, زیادہ جتنا وقت لگے, جتنا موضوع اور مناسب وقت ہے اتنا ہی وقت لگا کر اس سے باہر نکل آنا چاہیے. اور تیسری بات, جب شیطان سے اگر آپ کو بچنا ہے, دیکھو عند الغضب, غصے کے وقت, غصہ ایک انسان کی فطرت ہے, ہر انسان کو غصہ آتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. کوئی ایک انسان ایسا کہے گا کہ غصہ مجھے نہیں آتا ہے, ایسا امپاسبل ہے, ایسا ناممکن ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انسان کی فطرت میں غصہ ہے. جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے, جب کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے, یا کوئی اور چیز جو اپنی سوچ یا اپنی رائے سے متصادم ہوتی ہے, کبھی انسان کو غصہ آ جاتا ہے. تو ایسے بھی اسلام کا ایک درس ہے, اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ غصے کے وقت شیطان کو ایک راستہ ملتا ہے, اس خبیث شیطان کو ایک راستہ ملتا ہے, انسان کے اندر یہ داخل ہو جاتا ہے. تو جو ہی غصہ آ جائے تو اس وقت جو ہے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی جھگڑ رہے تھے,
اور اتنا جھگڑ رہے تھے، ایک اتنا غصے میں تھا اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک کلمۃ، میں آپ کو کیا ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں، اگر یہ لوگ پڑھیں گے تو ان کا غصہ چلا جائے گا، شیطان ان سے نکل جائے گا. تو شیطان جو ہے غصے میں زیادتی کا سبب بنتا ہے. تو اسی لیے غصہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو قتل کرا دیتا ہے. غصہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو اپنے حدود کو پار کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. اسی لیے غصے کی حالت جو ہی غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہوتا یہ تھا جاہل لوگ جو زمانہ جاہلیت میں یہ کیا تھا، حالانکہ انسان کو عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ شیطان کچھ نہیں ہے، یہ کمزور ہے، انسان سے کمزور ہے، یہ جنات جو ہے یہ سارے کے سارے انسان سے کمزور ہیں. لیکن انسان جب ان کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتا ہے پھر یہ طاقتور ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر شیطان جو تھے یہ لوگ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادہم رہقا. اللہ رب العالمین نے سورہ جن کے اندر فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ انسانوں میں سے جو لوگ تھے وہ شیطانوں سے پناہ مانگنے لگ گئے. تو شیطان اپنی اس گمراہی میں زیادہ ہو گئے اور یہ ان کا جب یہ اور کانفیڈنٹ ہو گئے کہ ہمیں تو ان سے زیادہ طاقت ہے تو پھر یہ ان پر حاوی ہونے لگ گئی. تو اسی لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. شیطان کچھ نہیں ہے، شیطان کچھ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے مومنین کے اوپر. جب ہمارا عقیدہ راسخ ہوگا، ہم راسخ العقیدہ ہوں گے کہ یہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا شیطان کچھ نہیں کر سکتا. ہاں جب آپ کہیں گے باہر نکلو تو جن آ گیا، یہاں سے شیطان آ گیا تو یہ حاوی ہو جائے گا. تو اس چیز سے بھی بچنا ہے. اور جنات کب یہ شیطان جو ہے کب یہ ایک انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نہک الحمار فتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب یہ گدھا رات کے وقت جب یہ ہانکتا ہے اس وقت آپ شیطان مردود سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ایسا موقع ہے، اس وقت شیطان کو وہ دیکھتا ہے تو ایک انسان کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے. تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، تو یہ شیطان اس سے بھاگ جائے گا. اور اسی طرح قرات قرآن میں جب آپ قرآن پڑھیں گے اذا قرأت القرآن فاستعذ، جب باللہ من الشیطان الرجیم جب قرآن کھولو تو قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب قرآن کھولیں گے تو اعوذ باللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا. یاد رکھیں گے یہ آیت، لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، کہ شیطان کا اس انسان پر کوئی بس نہیں چلے گا جو مومن ہے. مومن کو نہ جن حملہ کر سکتا ہے، مومن کو نہ جادو اثر کرے گا، اور نہ ہی شیطان جن اس میں داخل ہو سکتا. یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. اب یہ حکمت بیان کی گئی، یہ پہ دوسری ہی چیز ہے. اعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. کہاں پڑھنا ہے، کب انسان شیطان سے پھر بچ سکتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان میں حکمت بیان کی کہ جب قرآن پڑھنا ہے تو پھر اعوذ باللہ کیوں پڑھنا ہے. تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ قرآن جو ہے شفا ہے. لما فی الصدور، یہ دلوں کی شفا ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. لیکن دلوں کو بیمار کرنے کی تین چیزیں ہوتی ہے، یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ایک وسوسہ ایک انسان کو پڑھے گا، شک کرے گا اپنے دل کے اندر یہ اللہ، یہ کیا کلام اللہ، یہ کتاب سچ میں اللہ کا ہے. کیونکہ جو ہی قرآن کھولے گا شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور یہ پہلا وسوسہ یہ ہوگا یہ کلام اللہ کہاں، یہ تو شاید کسی انسان کا ہو، یہ تو کسی جادوگر کا ہو، یہ تو کیا اللہ نے کہاں بھیجا ہوگا، پھر کہاں آج تک رہا ہوتا ہے. ایسے وسوسے جو ہے یہ شیطان ڈالنے کی کوشش کرے گا دلوں کے اندر. اسی لیے پہلی چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے شیطان دور بھاگ جائے گا اور قرآن پڑھتے پڑھتے وسوسہ نہیں آئے گا. دوسری چیز ہے شہوت. اس میں جو ہے یہ نفسانی خواہشات کو شیطان، جب آپ عبادت کرنے لگو گے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو گے، دل کے اندر دوسری چیز جو ہے شیطان حملہ کرتا ہے جس سے وہ ہے شہوت، ایک انسان کی نفسی خواہشات کو ابھارے گا. تیسری چیز جو ہے وہ اس میں غلط ارادے ڈال دے گا. شیطان جو ہے غلط ارادے ڈال دے گا. جب یہ تین چیزیں ایک انسان کے دل میں آ جائیں گی، اس کا قرآن ہے
जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन कारियुल कुरान वल कुरान यलानु अलैहिम, कितने ही कारी कुरान ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर लानत करता है, यानी कुरान ही उनको लानत करता है। क्यों? वो जो पढ़ते हैं उसको समझते नहीं है, उस पर तदब्बुर नहीं करते हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान मा तलफत कुलूबुकुम फइज़ा इख्तलफ्तुम फक़ूमू अन्हु, कुरान की तिलावत करो। मिसाल के तौर पर आप सुबह शुरू उठे, आप बोल रहे हमें कुरान की तिलावत करनी है, एक दो पेज पढ़े, फिर आपको सुस्ती आ गई, लेकिन आप फिर भी पढ़ रहे हैं, मना है ऐसा कुरान पढ़ना। जब आप किसी इंसान को कुरान पढ़ते पढ़ते सुस्ती आ गई, उसको, ये नबी का हुक्म है, उसको कुरान बंद करके उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सुस्ती और काहिली के अंदर शैतान हमलावर होगा और आपको शक में डाल देगा, और आप कुरान पढ़ने के बाद यानी की बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन को गालियां दोगे। इक़राउल कुरान मा तलफत कुलूबुकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुरान की तिलावत उसी वक्त तक करो जब तक आपका दिल जमी हो उस पर, यानी जब तक आपका दिल चाहता है। जो ही आपको काहिली आ गई, सुस्ती आ गई, थोड़ा आ गया, तो उस वक्त फौरन फक़ूमू अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, फक़ूमू अन्हु, इसको छोड़ दो, अब कुरान मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि काहिली आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, और जो ही एक इंसान को सुस्ती और काहिली आती है, शैतान रास्ता ढूंढ लेता है और एक इंसान को हमलावर हो जाता है, मोमिन के ऊपर हमलावर हो जाता है, तो इंसान नहीं बच सकता। दूसरी चीज जो है, औज़ु बिल्लाह, हम क्यों पढ़ते हैं कुरान करीम के शुरू में क्यों पढ़ना है? क्योंकि कुरान में जो है हिदायत है, कुरान जो है सरापा हिदायत है, कुरान जो है इल्म है, कुरान जो है सरापा खैर है। वहां तीन बुराइयां हैं जो कुरान के दौरान शैतान डालने की कोशिश करता है। यहाँ पर तीन मतलब अच्छी चीजें, एक हिदायत, दूसरा इल्म और तीसरी खैर। इन तीन चीजों से कुरान भरा हुआ है। लेकिन जो ही आप औज़ु बिल्लाह अगर नहीं पढ़ोगे तो शैतान पहले जो है आपके हिदायत पर हमला करेगा। हिदायत यानी एक इंसान को कुरान जो है हिदायत का जरिया बना है, तो जब एक इंसान शक डालेगा कुरान में, एक इंसान हिदायत से महरूम हो सकता है। दूसरी चीज इल्म, इल्म पे जब एक शैतान शक डालेगा तो इल्म से महरूम हो जाएगा, तो कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए कुरान करीम सरापा खैर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान करीम के अलिफ लाम मीम पढ़ा उसको 30 नेकियां मिलेंगी। आप मत सोचना अलिफ लाम मीम 3 हरफ है तो ये एक हरफ है, बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ एक हरफ है, लाम दूसरा हरफ है, मीम तीसरा हरफ है। जब ये 3 हरफ एक इंसान पढ़ता है उसको 30 नेकियां मिलती है। जब सारा कुरान पढ़ेगा, सूरत अखलास के बारे में सूरत से कुरान फरमाया गया, जैसे बहुत सारे इसके फजाइल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, इसको पढ़ना है, ये सरापा खैर है। जब एक इंसान इस खैर को पढ़ेगा, इस खैर के साथ ये जरूरी है कि शैतान हमलावर होगा, तो एक इंसान को हमलावर होने से अपने आप को बचाना है और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। और तीसरी चीज, औज़ु बिल्लाह कुरान करीम को पढ़ते वक्त क्यों करना है? क्योंकि जब आप कुरान करीम पढ़ेंगे उस वक्त फरिश्ते आते हैं, ये हमारा ईमान है। आप लोग जब कुरान पढ़ते हो घर के कमरे के अंदर, वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ये फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उसके बारे में, जब वो रात को कुरान पढ़ रहे थे, पास में उनका घोड़ा बांधा हुआ था, वो बिदक रहा था। फिर देखा आसमान की तरफ से छतरी नमा ऊपर से एक नूर उतर रहा था। तो सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसके बारे में बताया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह के फरिश्ते थे, ये कुरान पढ़ने, आपका कुरान, आपने कुरान पढ़ाते हुए नाजिल हो रहे थे। तो बात यह है, जो ही आप कुरान की तिलावत शुरू करोगे, औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कुरान शुरू करोगे तो फरिश्ते आएंगे। अगर औज़ु बिल्लाह आपने नहीं पढ़ा तो शैतान भी वहां आ जाएगा, तो शैतान जो है आपके उस तिलावत पर हमलावर होगा और कुरान को समझने में फर्क पड़ेगी। ये आ गया कुरान पढ़ते पढ़ते हम औज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ते हैं। फिर हो गया ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्या क्या मतलब कितने, ये पढ़ना चाहिए अपने बच्चों पर, अपने अहल व अयाल पर। यानी जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊज़ुल हसन वल हुसैन अऊज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानि व हामतिन मिन कुल्लि ऐनिल लामतिन। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को ये दम किया करते थे, क्योंकि छोटे बच्चों को शैतान का असर होता है, जिन्नात का असर होता है। अपने अहल अयाल पर भी ये पढ़ना चाहिए, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानि व हामतिन व मिन कुल्लि ऐनिल लामतिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब आप ये दुआ पढ़ोगे अपने बच्चों पे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
हाकज़ा अबी इब्राहिम, ये इसी तरह हमारे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे इस्माइल और इसहाक पर पढ़ा करते थे। इसका मतलब ये हुआ, छोटे बच्चों को जब शैतान का कोई दखल आपको लगे कि शैतान का दखल हुआ, जिन्नात ने इनको असर किया, तो उस वक्त पढ़ना चाहिए औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिन मिन कुल्लि शैतानिन व हामतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लामतिन, और उनको दम करना चाहिए। लेकिन इस हदीस के साथ साथ ये भी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये सूरतुल फल्क और सूरतुल नास दिया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर इन्हीं से दम किया करते थे। तो जब भी कोई कभी ऐसा हो तो उस वक्त औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हामतिन मिन कुल्लि ऐनिन लामतिन पढ़ना चाहिए, और ये दम करना चाहिए अपने आप पर भी, अपने अहलो अयाल पर भी, अपने बच्चों पर भी ये दम कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज उनको इफाका हो जाएगा। तो इसी तरह से शैतान से बचने का ये था दूसरा तरीका। पहला है किताब और सुन्नत पर अमल, और दूसरा है औज़ु बिल्लाहि का विर्द, कहाँ कहाँ किन किन मकामात पर पढ़ना है मैंने आपको तफसीलन नहीं मुख्तसरन मैंने आपको बयान किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग ये ख्याल रखेंगे। और तीसरी चीज है, शैतान से अगर आपको बचना है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना। जैसे मैंने परसों भी बताया, पहले शायद दूसरे दर्स में भी थोड़ा सा इसके बारे में हल्की सी गुफ्तगू हुई थी, आज फिर से ये बताना चाहूंगा। जिक्रुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र, अफजल जिक्र है कुरान की तिलावत। जिस घर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए तो शैतान उस घर से भाग जाता है, उस घर के अंदर शैतान नहीं रहता है, और उस इंसान को भी शैतान कुछ नहीं कर सकता जो सूरत बकरा की तिलावत करता है और बाकी कुरान करीम की तिलावत करता है। सूरह बकरा की खुसूसन और खुसूसन सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत करने से आमना रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, ये 2 आयतें हमेशा याद रखनी चाहिए और याद करनी चाहिए हर किसी को। और जब शाम को सो जाओ, अपने बिस्तर पे सो जाओ, और ये जब 2 आयतें पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के लिए काफी है और उसको शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आ गया मतलब जिक्रुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र। अल्लाह का जिक्र जो करेगा, चाहे वो तिलावत की शक्ल में हो, चाहे बाकी अज़कार सुबह और शाम के अज़कार हो, वो अगर एक इंसान उनको हमेशगी करता है, कोई शैतान, कोई जिन्नात, कोई उसको असर नहीं कर सकते। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे मैंने आपको परसों ही बोला था बिस्मिल्लाह के बारे में, जो ही कमरे के अंदर दाखिल हो जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घर के अंदर दाखिल होते हो, शैतान कहता है अल्लाह हाय, अब क्या हो गया मुझे, ला मबीत, मेरे लिए तो अब रहने का कोई ठिकाना नहीं। अब अगर बाय द वे आपको बिस्मिल्लाह यानी घर में दाखिल होते हुए भूल गए, शैतान आपके साथ बैठ जाएगा, हमारे साथ बैठ जाएगा। जो ही बैठ गया, जब आप खाना शुरू करते हो वो भी उस खाने में शामिल हो जाता है। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो ही आप खाने में बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, कहते हैं हाय ला अशा, अब तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। जहां उसको खाना भी नहीं मिलेगा, घर भी नहीं मिलेगा शैतान को, वो शैतान भाग जाता है। तो इसका मतलब यह है कि औज़ु बिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाह का विर्द करना है। जब आप अपने घर आए, घर के अंदर दाखिल हुए, सूरत बकरा की तिलावत फरमाई, तिलावत की, तो शैतान इस घर में दाखिल नहीं होता। जो ही ये आप घर के अंदर, अब जो है एक इंसान देखो, जब सुबह एक इंसान अपने घर से बाहर निकलता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक इंसान घर से बाहर निकलेगा अपने घर से, इज़ा खरज मिनल बैत, जब घर से निकलते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ा करते थे क्या, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी सी दुआ है, छोटी सी दुआ है। आप जब अपने घर से निकलते हो, कोई कॉलेज जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई अपने काम से जाता है, कोई खेत में जाता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, बहरहाल जहां भी अपने घर से बाहर निकलो, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो ही एक इंसान ये पढ़ता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कुफीता व हुदीता व वकीता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफी हो जाता है, उसकी हिफाजत करता है और उसको कोई शैतान कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब एक इंसान अपने घर से बाहर निकलता है, शैतान भी उसके साथ चलता है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के बारे में फरमाया, जब एक औरत अपने घर से निकलती है, इस्तशरफहा शैतान, शैतान इसको मुज़य्यिन करता है, शैतान इसको मुज़य्यिन करता है ताकि जिन्नात में से जो शयातीन है और इंसानों में जो शयातीन है उसके ऊपर हमलावर होते हैं। तो इसलिए उसको पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
تو جب یہ پڑھتا ہے تو جب یہ باہر نکلتا ہے، جب شیطان اس انسان کے اوپر حملہ ہونا چاہتا ہے، دوسرا شیطان کہتا ہے، دوسرا شیطان کیا کہتا ہے اس کو؟ دوسرا شیطان کہتا ہے کیف لک برجل، آپ بھلا اس انسان کے اوپر کیسے حاوی ہو سکتے ہو، آپ بھلا اس انسان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ حدیث ہے، کیف لک برجل، دوسرے شیطان اس شیطان کو کہتے ہیں جو اس انسان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جس نے پڑھا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو وہ اس کو کہتے ہیں کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اس انسان کو آپ بھلا کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو جس کی ہدایت کی ذمہ داری، جس کی حفاظت کی ذمہ داری، جس کے تمام شر سے بچنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ لوگ گھر سے نکلو، گھر سے نکلتے ہی پڑھنا چاہیے بسم اللہ توکلت اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اس کلمے کا بہت ورد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہی آپ اپنے بستر پہ سوتے ہو، اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی، آیت الکرسی ایک عظیم آیت ہے جس کے بارے میں مسلم شریف کی ایک اندر حدیث موجود ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اوپر چوکیدار رکھا، ایک دن ایک آدمی آیا، کیونکہ شیطان جو ہے مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، اور زیادہ تر یہ شیطان کی شکل ہوگی وہ کتے کی شکل میں آئے گا، کالے کتے کی شکل میں، یا سانپ کی شکل میں، یا بلی کی شکل، یہ زیادہ تر، لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جب اس صدقے کے اوپر چوکیدار تھا تو یہ روز آتا تھا اور یہ چوری کرتا تھا، ایک دن چوری کی، پکڑ لیا میں نے، تو اس نے بہت ریکویسٹ کی مجھے، میرا اہل و عیال ہے، کیونکہ ابو ہریرہ کو پتہ نہیں لگا کہ یہ شیطان ہے۔ بہرحال دوسرے دن تیسرے دن بھی ایسا معاملہ ہوا، تھوڑی آپ لوگوں نے حدیث پڑھی ہوگی، میں مختصراً آپ کو یاد دہانی کراؤں گا۔ جو ہی تیسری بار جب پکڑا، کہا میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تو اس نے کہا نہیں پلیز مجھے مت لے جائیے، میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتاؤں گا، ایک ایسی چیز بتاؤں گا، اگر آپ پڑھو گے تو میں آپ کے نزدیک نہیں آ سکوں گا۔ تو ابو ہریرہ نے جب ان سے کہا تو انہوں نے آیت الکرسی کا ورد کرایا، کہا آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو ابو ہریرہ صبح آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے تو آج مجھ سے یہ بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ كَاذِبٌ، وہ تو کاذب ہے یا کذوب ہے، لیکن جو بات بتائی اس نے وہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک محافظ اس کے لیے پہرے دار ٹھہرا دیتا ہے، صبح تک اس کو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب آپ لوگ سو جاؤ تو آیت الکرسی کا ورد کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے میں ایک چیز بتا دوں گا اور اختتام کروں گا، وہ یہ ہے آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جب آپ سو جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ جاتے تھے 3 مرتبہ، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، یاد دہانی کے لیے بتاؤں گا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، اور پھر اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر اور اپنے سارے جسم پر جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پہنچتا تھا، اپنے جسم اطہر پہ وہ اس کو پھیرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، آپ کو رات کے وقت شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور آپ کو شیطان اور آپ کے درمیان یہ سورے جو ہے یا اذکار جو ہے میں نے آپ کو جو بیان کیے، جو بتائے، تو وہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک باڑ بن جائیں گے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو اور ہم سب لوگوں کو یہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں جتنی چیزیں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔